پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس واقعہ کے یہاں ذکر کریں گے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اور خانہ کعبہ میں ہونے والی ایک چوری اور ایک سانپ کا تذکرہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب فیصلہ ہو گیا تو ایک شخص نے کعبہ کی تعمیر نو کے لیے کیا کیا شرطیں رکھیں۔ جب اس پر عمل درآمد کا وقت آیا تو کیسے ابتدا کرنے میں سب لوگ ہچکچاہٹ اور خوف کا شکار تھے، اور پھر جب تعمیر شروع ہوئی اور حجر اسود کو تنصیب کرنے کا مرحلہ آیا تو کیسے تمام قبیلوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس وقت اس پیچیدہ صورتحال میں انتہائی دانشمندی کے ساتھ ایک فیصلہ فرمایا۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال قبل کا زمانہ، جب کعبۃ اللہ کے حوالے سے قریش نے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر پرانی ہو چکی ہے، اس کی دیواریں بھی ایک عام انسان کے قد سے ذرا اوپر تھیں، اور پھر اس تعمیر میں چھت بھی نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے بیش قیمت خزانوں کو چرا لیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد قریش نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر ایک سانپ تھا جو کعبۃ اللہ سے نکل کر دیوار پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جس سے لوگ خوف زدہ تھے۔ پھر ایک دن ایک پرندہ آیا اور اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ سانپ سے اس طرح چھٹکارا حاصل کرنے کو اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت سے تعبیر کیا اور کعبۃ اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص ابو وہب بن عمر مخزومی نے یہ شرط رکھی کہ اس تعمیر میں کوئی ناجائز یا حرام پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور تمام قبیلے اس سعادت سے فیض یاب ہوں، اس لیے مختلف حصوں کو مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے آپس میں تقسیم کر لیا۔ ادھر جدہ کے ساحل پر ایک رومی تاجر کی کشتی ٹوٹ گئی تو اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے ولید بن مغیرہ نے خرید لیے۔ اب جب خانہ کعبہ کو گرانے کا وقت آیا تو کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ سب ڈرتے رہے اور کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے کدال اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ، ہم صرف بھلائی کی نیت سے یہ کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو گرانے کا آغاز کر دیا۔ ادھر باقی لوگوں نے رات بھر انتظار کیا کہ اگر ولید پر کوئی آفت نازل ہوگی تو وہ مزید کام کرنے سے رک جائیں گے، ورنہ خود بھی کعبۃ اللہ کو گرانے میں شرکت کریں گے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ولید صحیح سالم پھر رہا ہے، تو سب نے باقاعدہ خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا۔ پھر تعمیر کے دوران جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو سب قبیلے آپس میں لڑ پڑے کہ یہ سعادت وہ حاصل کریں گے۔ یہ تنازع اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے آپس میں مرنے اور مارنے کی قسمیں کھا لی۔ اسی کشمکش میں 4-5 دن گزر گئے کہ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے فیصلہ یہ کیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کو اپنے اس تنازع میں اپنا حکم بنا لو، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کو قبول کر لو۔ اس رائے کو سب لوگوں نے پسند کیا، چنانچہ صبح دیکھا تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو محمد ہے، امین ہے، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے افراد کو چادر کے کونے پکڑنے کو کہا۔ اس طرح حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانشمندانہ فیصلے سے قریش ایک بڑی خون ریزی سے بچ گئے۔ تو دوستو، یہ تھا حجر اسود کی تنصیب کے تنازع پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا تذکرہ۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مختلف تاریخی ادوار کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔